اگر محسوس کرو تو اللہ اور بندے کا رشتہ سب سے پیارا ہے۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلص شخص کا ساتھ ہے۔ پھول دینا محبت ہے اور پھول کی طرح رکھنا عشق۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا بانٹیں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ جو خوشبو انسان کے کردار، اخلاق اور عمل کی ہے وہ کسی عطر کی نہیں۔ یہ خوشبو اس وقت چلی جاتی ہے جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ خامیاں ڈھونڈو گے تو ملیں گی ہی۔ خدا کے بندے ہیں سب، فرشتے تھوڑی ہیں۔ زندگی ہونٹوں پہ بکھری مسکراہٹ سے زیادہ الگ ہے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر سوچ رہے ہیں لوگ جب مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے۔ بہترین قربانی اپنے اندر کے جانور کی قربانی ہے۔ جو گناہ کو چھوڑنے میں سچا ہو، اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کے دل کو اس شہوت کے ذریعے آزمائے جو اس کی خاطر چھوڑ دی گئی ہو۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ اگر انسان اللہ سے ملاقات اور اس کے قریب ہونے کی لذت اور خوشی کو جان لے تو اسے اللہ سے دوری پر غم محسوس ہو۔ نماز کو پہلے وقت میں ادا کیا کرو۔ آج آپ اس کے لیے دیر سے اٹھو گے تو کل حشر کے دن یہ بھی آپ کے پاس دیر سے ہی آئے گی۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے آنسوؤں میں بھیگ جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے ہی تیز ہو جائیں۔ جو لوگ مظلوم بنتے ہیں وہ کسی کے پسندیدہ نہیں ہوتے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں ان کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کی موت پر ان کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں۔ جب انسان خود سے مل لیتا ہے تو اس کے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ پریشانیوں کا دور تو شروع ہی تب ہوتا ہے جب ہم اپنی ذات کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو جان لو، بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی انسان روشنی میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی دنیا اتنی بدصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دیکھنے کے بجائے اندھا ہو کر جینا چاہتا ہے۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو اس کی مرمت بھی ہوتی ہے، وہ عافیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ بوجھ بے معنی سوالوں کے اٹھا رکھے ہیں، ہم نے 100 فکر دل و جاں کو لگا رکھے ہیں۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کسی جھوٹے انسان نے کبھی کسی سچے انسان کی خواہش نہیں کی۔ دریا کو سمندر کی لگن ہے اور سمندر کو دریا بننے کی خواہش بے چین کر رہی ہے۔ ہم جس چیز کے انتظار میں ہیں وہی چیز ہمارا انجام ہے۔ گدھ کی آنکھ مرے ہوئے انسان کے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر ہے۔ کوئی شخص پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ اس کا مقدر نہ پیدا ہو۔ تقدیر مزاج پیدا کرتی ہے، یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہوتا ہے۔ اگر عمل یہودیوں جیسا ہو اور عبادت مسلمانوں کی سی ہو
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کو زندگی میں کوئی سچا اور سچا دوست نہ ملا، اس جھوٹے انسان نے اپنی بدبختی کے بارے میں اور کیا کہنا ہے؟ بد یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی محبوب ہو سکتا ہے۔ خوراک کی بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا؟ جس انسان کا ملک میں کوئی دوست نہیں، وہ ملک سے دوستی نہیں کر سکتا۔ آسمانوں کے راستے ڈھونڈنے والا انسان دل کی دنیا ویران کر چکا ہے۔ حقیقت میں تقدیر نہیں بدلتی، جو بدل جائے وہ تقدیر نہیں ہوتی۔ کوشش کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوشش ایسی ہو کہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور موت بھی آسان ہو جائے۔ کنجوس اپنی دولت کے استعمال کرنے سے محروم ہے، وہ کسی دوسرے کے مال کی زندگی بھر حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا ممکن ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ جاننا ممکن ہے، سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جاننا ناممکن ہے۔ علم اور عمل کے فرق سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سکون کے لیے سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزار ہو جانے کا اعلان ہے۔ جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی انسانوں کے قریب ہوگا۔ خوشی بیٹی کی طرح گھر میں پلتی ہے اور جب جوان ہو جائے تو رخصت کر دی جاتی ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی تب آنکھ کھلے گی۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ حکومت کرنے کی خواہش کا غلام بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ نیند زندگی کے دسترخوان کی سب سے اہم، سب سے لذیذ اور سب سے میٹھی ڈش ہے۔ یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ دل کا سکون دنیا کی عیش حاصل کرنے سے نہیں، اپنے ایمان کو ٹھیک کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم اپنے پیٹ کو دل سے اوپر رکھتے ہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ بے خوف غریب دولت کے طاقتور بت خانے کا ابراہیم ہے۔ انسان اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ عزت عطا فرمائے۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنیں، رب پر بھروسہ رکھیں اور مسکرایا کریں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ بیکار نہیں جاتی دل پہ جو گزرتی ہے، آدمی بکھرتا ہے زندگی سنورتی ہے۔ عقل مندی اور ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ عقل کو ہر معاملے میں کافی سمجھنا بے عقلی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا۔ راستے مقدر ہیں، منزل خدا جانے۔ لگا کر آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت۔ جھکا کر سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ نصیب اچھے نہ ہو تو خوبصورتی کا کیا فائدہ،
دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب دل تھک جائیں تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اگرچہ وقت مرہم ہے مگر کچھ وقت لگتا ہے، کہیں پہ ٹھہرے ہوئے وقت کے گھراؤ میں ہوں، ادھورے خوابوں کے خستہ کاغذ سنبھال رکھنا حساب ہوگا، خزاں کی رت میں گلاب لہجے بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کیسا ہے یہ سفر زندگی، زندہ ہے پر زندگی نہیں، اور ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ کھلی کتاب کے صفحے الٹتے رہتے ہیں، ہوا چلے نہ چلے دن پلٹتے رہتے ہیں، سوچیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں، اور پھر کبھی کبھی پرانی یادیں تازہ ہونے پر دم گھٹنے لگتا ہے، اور ہم ذلیل بھی اپنے ہی انتخاب سے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے جو ہم نے خود چنی ہوتی ہیں۔ جو اتر جائے دل سے پھر کیا ہیرا کیا خاک، اندرونی غم باہر کی جوانی کو کھا جاتے ہیں۔ شیطان آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے تاکہ آپ انہیں بڑا سمجھ کر انہی میں لگے رہیں، اور آپ کا وقت ضائع ہو جائے اور آپ آخرت کے بڑے عذاب سے غافل رہیں۔ انسان کا کہانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو کہانی سنتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کہانی سناتا ہے، اور پھر ایک دن خود کہانی بن جاتا ہے۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں کہاں لاتا ہے، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی کوئی جواب اور نہ ہی کوئی دلیل، پھر تو وہ اپنے بندوں کی آہ کا بدلہ ہی لیتا ہے۔ اچھے لوگوں میں اچھا رہنا کمال نہیں، بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ رہ کر اچھا رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں ثابت قدم رہیں اور اپنی نیکی پر جمے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ برے لوگ بھی نیک بن جائیں، مگر یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے ناپ کے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے لیے بنے ہیں۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ ہر تکلیف نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صبر کرنے والا صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کے بہت پسندیدہ ہیں۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہر صورت نصیب کی محتاج ہے۔ کچھ رشتوں کو کھو دینے کے ڈر سے ان پہ اندھا اعتبار کرنا انسان کی مجبوری بن جاتا ہے۔ جو آپ سے مطمئن نہیں وہ آپ کے لائق نہیں، چھوڑ دیں اور دل کا بوجھ کم کر دیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، ہمیں بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ رازدار ہوتے ہیں۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھن دکھا سکتا ہے،
دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ اپنا سفر جاری رکھو، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تلخ اور کڑوا لہجہ مت اپناؤ۔ کسی عقل مند کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے، درخت یاد رکھتا ہے۔ شکایت کرنے والوں کا گھر نہیں بستا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو عادت بنانی پڑتی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کن کاموں میں لگا رکھا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ الحمدللہ میں صبر آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسانوں کو عرش والے سے ملا دے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بہت مختصر زندگی ہے، محسوس تو کر۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو قبرستان سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں جو اپنی ہی موج میں رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، مگر کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ خوف کا بیج جب لالچ کی زمین پر بویا جاتا ہے تو صحت مند جھوٹ پیدا ہوتا ہے، اور جہاں عشق ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اگر آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے تو سب سے بہترین تحفہ دعا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ تمہارے ہر زخم کا مرہم موجود ہے اس رب کے پاس۔ بعض کانٹے آپ کو ساری عمر چبھتے رہتے ہیں، آپ لاکھ جتن کر کے بھی ان کو نکال نہیں پاتے، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتے۔ بس ان سے اٹھنے والی ٹیس آپ کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ وہ ہیں، اور آپ کے وجود کے اندر سے آپ کو بے حال کیے ہوئے ہیں۔ شاید بعض دفعہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ نظر کا قصور نہیں ہوتا، یہ وقت کا قصور ہوتا ہے جو ہر چیز صحیح وقت پر ہی سامنے لاتا ہے۔ ظلم کی عمر بہت لمبی ہی کیوں نہ ہو، آخر کار دم توڑتی ہی ہے۔ انسان ظلم کرتے کرتے بھول ہی جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہوگا۔ جب انسان کی روح تھک چکی ہو تو نیند سے تھکاوٹ کبھی نہیں اتر سکتی۔ تجربہ تھا سو دعا کی تاکہ نقصان نہ ہو، عشق مزدور کو مزدوری کے دوران نہ ہو۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اٹھانا سیکھیں۔
ہزار عیب ہوں لیکن اٹل حقیقت ہے، غریب لوگ محبت شدید کرتے ہیں۔ آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کر مسکرا دینا آفرین اذیت ہے۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ ہوتی ہے لاکھ غموں کی دوا نیند بھی، مگر ہوتے ہیں کچھ ایسے غم بھی جو سونے نہیں دیتے۔ وہ لوگ کس درد سے گزرے ہوں گے جن کے ہمدرد وعدوں سے مکرے ہوں گے۔ دولت کی محبت غریبی کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ جس بات سے قوم ایک نہ ہو پائے وہ بات اسلام تو نہیں ہو سکتی۔ جس معاشرے میں مظلوم اور محروم نہ ہو وہی معاشرہ کامیاب ہونے والا ہے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے آدھی رات کا رونا اور گڑ گڑانا چھن جائے۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ جھوٹے کو سچی بات نہ بتانا اور سچے کے سامنے جھوٹ نہ بولنا۔ انسان اتنا اشرف ہے کہ اسے اللہ کا ارادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری خامیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خوبیاں۔ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تمہیں دنیا میں کسی اور صورت میں بھیجا جا سکتا ہے تو جس صورت میں آنا پسند کرو وہ تمہارا دوست ہے۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے شجر کو اتنے پیوند لگائے جا چکے ہیں کہ اس کا اصل رنگ دب کر رہ گیا ہے۔ اگر تمہیں یہ اختیار دیا جائے کہ ساری کائنات ختم ہونے والی ہے اور ایک انسان نے بچنا ہے تو جس انسان کو تم بچانا پسند کرو وہ تمہارا دوست ہوگا۔ جنت بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو۔ ہماری خوشیاں دوست کی شرکت سے دو گنا ہو جاتی ہیں اور ہمارے غم گزار کے قریب ہونے سے کم ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان جس نے ساتھی سے وفا نہ کی کسی سے وفا نہیں کر سکتا، نہ دین سے، نہ خدا سے، نہ خود اپنے آپ سے۔ 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں۔ کثرت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک وحدت نہ پہچان لی جائے۔ سب انسانوں میں برابر آنسو ہیں اور یہی رشتہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی راز ہمیشہ راز نہیں رہا۔ سننے والے کا شوق ہی خاموشی کو بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو دریافت کرنا یہی انسان کا فرض ہے۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ پہاڑوں سے نکلنے والے دریا خود سمندر کے لیے پیاسے ہوتے ہیں اور یہ کناروں کی پیاس بجھاتے ہوئے اپنے محبوب ساگر سے جڑ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یار جلوہ بن کر دل سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا نہیں۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے یقین اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا دے جاتا ہے۔ کنجوس اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں، ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان لوگوں کے اعمال میں ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماضی ہمارا مقدر ہے، حال فیصلے کا لمحہ ہے، مستقبل ایک موقع ہے۔
چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سپریم ہے۔ وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیقات اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو وہ آپ کے بس کا روگ نہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے، جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں ضرور پایا جائے گا۔ جسے سونے والا نہ پا سکے اسے جاگنے والا ضرور حاصل کر لے گا۔ بندہ اچھا ہو جائے تو واقعات اچھے ہو جاتے ہیں اور حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر برا ہے تو بادشاہ بھی بن جائے برا ہی رہے گا۔ جو حادثہ ایک دفعہ گزر جائے وہ یاد بن کر بار بار گزرتا ہے، بھولنے کی کوشش ہی اسے زندہ رکھتی ہے۔ گزرے ہوئے وقت میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ نفرت، کینہ، بغض، بدلے کا جذبہ، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی دوستی اس کی محبت ہے اور اس کی محبت اس کی یاد ہے۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اپنے بندے کے دل میں۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ یقین سے۔ صبح ہونے سے پہلے رات کا حصہ سب سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے۔ خوف زدہ ہونے کا ڈر خود خوف سے زیادہ خطرناک ہے۔ شام آئے اور گھر کے لیے دل مچل اٹھے، شام آئے اور دل کے لیے کوئی گھر نہ ہو۔ بہت سے وعدے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بات کو آگے ٹال دیا جائے، لیکن بات پھر بھی نہیں ٹلتی۔ سورج کا ثبوت دیکھنے والی آنکھ ممکن نہیں، اور دیکھنے والی آنکھ کو ثبوت کی ضرورت نہیں۔ سچے انسان تک پہنچ جانا ہی سچائی ہے۔ زندگی کا خواب الگ ہے، خواب کی زندگی الگ۔ مسجد سچ ہے، لیکن بدنیت انسان بنائے تو جھوٹ ہے۔ اگر وعدے کم کیے جائیں تو ان کے پورا ہونے کا زیادہ موقع ہوتا ہے۔ محبت کا مسافر راستے میں نفرت کا پڑاؤ نہیں پائے گا۔ اس دور میں گناہ نہ کرنے والے کو بھی ثواب ہے۔ محبت کی دنیا اور دنیا کی محبت اور چیز ہے۔ رزق کے راستے میں تشویش رکھنا، شک رکھنا اللہ کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کی سزا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں رحم اور معافی چاہتے ہیں۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ وہ بندے جو اللہ کے قریب ہیں ان کے لیے تکلیف بھی عنایت ہے، اور وہ بندے جو اللہ سے دور ہیں ان کے لیے تکلیف ہی ہے۔ محبت چاہتی ہے، نہ کہ مہربانی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حق ہے، سچ ہے۔ تفسیر انسان کی وضاحت ہے، ممکن ہے کہ سچ نہ ہو۔ اللہ سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ آپ کے ایمان کے جذبے کو آزمانے کے لیے کفر ہر جگہ موجود ہے۔ مسلمان کے خلاف جہاد نہیں کرتا، فساد کرتا ہے۔
بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ بعض مرتبہ ہم اپنی دنیاوی معاملات میں انا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حق کے راستے میں اپنی انا کو نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو۔ ایک زمانے کا جھوٹ دوسرے زمانے کا سچ ہو سکتا ہے۔ اگر پیشانی میں سجدے کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ قریب ہے۔ مرنے سے پہلے ایمان کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے۔ یہ زمین کسی اور زمین کا آسمان ہے۔ زندگی تم خود ہو، باقی ساری چیزیں علم ہیں۔ جس نے آج کو پسند کیا اس کو کل بھی پسندیدہ ملے گا۔ آباد شہروں میں ایک اور شہر بھی آباد ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ہے قبرستان۔ فاصلوں سے سچ نظر آنے والی چیز قریب سے دیکھو تو جھوٹ ہے، سراب ہے۔ حسن اصل میں حسن نہیں، بلکہ چاہا جانا ہی حسن ہے۔ چاہنے والا ہی حسین بناتا ہے۔ بولنے والے کا سوز الفاظ میں سوز پیدا کر دیتا ہے۔ جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ان آنکھوں کو دیکھنا ہی بڑی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نیکی بھی کیا نیکی ہے جس کا نصیب برا انجام ہو، اور وہ برائی بھی کیا برائی ہے جس کا نصیب نیک انجام ہو۔ وہ گناہ جس میں کوئی انسان کبھی گواہ نہ ہو اکثر معاف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے انجام کا تمہیں پتہ نہ ہو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ خبر رکھنے والا آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ بکھری ہوئی نیت مستقبل کے لیے ایک خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہم جس انسان کو سچا مان لیں اس کی کہی ہوئی ہر بات ہمارے لیے سچی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے عیب چھپاؤ گے تو اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ دوسرے کی کمی تیسرے کو بتانا غیبت ہے۔ انسان ہو کر بھی اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا، اور چاہتا یہ ہے کہ وہ اللہ ہونے کے باوجود انسان کی مرضی پر چلے۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ غصہ یقین کی کمی کا نام ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کا غصہ زمانے کو بدل دیتا ہے۔ بدنام آدمی نیک تو بن سکتا ہے، رہنما نہیں بن سکتا۔